حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی طول زندگی میں بنی عباس کے ہاتھوں بہت ظلم و ستم سہا۔ ایک طرف بنی عباس امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند جو ان کے بعد امام ہوں گے ان کی تلاش میں رہتے تھے تاکہ انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیں، اور دوسری طرف امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہی کوشش رہی کہ شیعوں کو اپنے فرزند یعنی ان کے امام کی پہچان کرا سکے، کیونکہ صرف حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھا سکتے تھے اور انہیں غسل و کفن دے سکتے۔ ناچار ہو کر امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی کی شناسائی کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ ابو دیان امام کا ایک ساتھی مقرر ہوا کہ امام کے خطوں کو شیعوں تک اور دیگر لوگوں تک پہنچائے۔ امام کی حیات کے آخری دنوں میں وہ امام کی خدمت میں بیٹھا تھا اور امام نے اس سے فرمایا، اے ابو دیان، مدائن جاؤ اور خطوط فلاں شخص کو دے دو اور اس سے ان کا جواب حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹ آنا، اور جان لو کہ تمہارا سفر 14 دن کا ہوگا، اور جب تم سامرا پہنچو گے میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، اور تم میرے گھر سے گریہ و زاری کی آوازیں سنو گے اور مجھے غسل دیے جانے کی حالت میں دیکھو گے۔ میرے آقا، اس موقع پر آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ امام نے فرمایا، وہ جو تم سے ان خطوط کے جواب طلب کرے گا وہی میرے بعد امام ہوگا۔ اور کچھ؟ امام نے فرمایا، مشکل یہاں پر ہے۔ ابو دیان کہتا ہے کہ امام کی عظمت اور ہیبت نے مجھے ان سے یہ پوچھنے کی اجازت نہ دی کہ میرے کمر بند میں کیا ہے۔ کچھ وقت کے بعد امام کے گھر سے باہر آیا اور مدائن گیا اور امام کے خطوں کا جواب ان سے حاصل کیا، اور ٹھیک 14 دنوں کے بعد میں سامرہ سے واپس لوٹ آیا، اور ویسے ہی جیسے کہ امام نے فرمایا تھا ان کے گھر میں سوگواری اور عزاداری کا ماحول تھا۔ میں نے امام کا غسل کیے جاتے ہوئے دیکھا، اور غسل کے بعد لوگ نماز کے لیے تیار ہوئے، اور جعفر کذاب آگے بڑھا تاکہ امام کی نماز جنازہ پڑھا سکے کہ اچانک ایک بچہ اس مجمع کے بیچ سے باہر آیا اور کہا، چچا جان پیچھے ہٹیں تاکہ میں اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھا سکوں۔ جعفر کذاب مجبوراً پیچھے ہٹا اور اس بچے نے امام کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر میری طرف رخ کیا اور فرمایا، اے ابو دیان، ان خطوں کو مجھے دے دو۔ میں نے ان خطوں کو اس کی خدمت میں پیش کیا، اور میں سمجھ گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد یہی بچہ آگے چل کر امام ہوگا۔